کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، ہم چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتے۔ دو ہی چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو کہ انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز ہے زبان اور دوسری چیز ہے پیسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہ پیسہ جہاں پہ انسان کی زندگی میں سکون لانے کا باعث بنتا ہے نا، وہیں پہ دوسری جگہ پہ یہ انسان کی زندگی کا سکون تباہ و برباد بھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ تو انسان کے لیے خوشیاں، راحت، سکون اور دنیا میں ہر چیز میسر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ عبدالقیوم اور ان کی مسز کی آپ بیتی جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ لوگ لاہور میں مقیم تھے اور اچھا خاصا مال و دولت تھا ان کے پاس، گھر تھا، گاڑی، روپیہ پیسہ، اور ان کا کاروبار بھی اچھا خاصا، گارمنٹس کا ان کا بزنس چل رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھی ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عبدالقیوم کو 3 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا اور بیٹی ان کے ہاں کوئی نہیں تھی۔ اب جی یہ عبدالقیوم جو تھا نا، اس کا جو بھی بزنس وغیرہ تھا یہ اس نے نا اپنے بھائی کے ساتھ مل کے سارا اسٹیبلش کیا ہوا تھا اور بہت ہی اچھا ان کا نا یہ گارمنٹس کا بزنس چل رہا تھا۔ عبدالقیوم نے اپنے تینوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت پہ بڑی ہی خاص توجہ دی تھی، چونکہ خود آپ کو پتہ ہے کہ بھی لوگ اتنے خاص پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ان کی مین جو خواہش ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ چونکہ گھر میں کوئی مال و دولت کی کمی نہیں تھی تو اس لیے انگلش میڈیم اسکول میں یہ تینوں جو ان کے بیٹے تھے نا وہ پڑھے۔ بڑا بیٹا جو تھا اس نے ACC یہ کیا ہوا تھا، جو چھوٹے والا تھا وہ پڑھائی لکھائی میں اتنا کوئی خاص تیز نہیں تھا تو بس FA ہی کیا ہوا تھا، اور جو سب سے والا چھوٹے والا بیٹا تھا اس نے کمپیوٹرز میں ماسٹرز کر لیا تھا۔ اب چونکہ بڑا اور چھوٹے والا بیٹا جو تھا وہ اچھی خاصی تعلیم حاصل کر گئے تھے اور جب بچے جوان ہوئے نا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ کاروبار میں جانے کا موقع دیا جائے، اور وہاں پہ جب لوگ جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے اپنی اپنی ٹیکنیکس اور اپنے مشورے جو تھے نا وہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ ایسے نہیں، ایسے کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، دس اینڈ دیٹ۔ آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جی عبدالقیوم نے چونکہ ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ مل کے یہ کاروبار چلایا تھا اور بڑا ہی اچھا چلایا تھا، تو اس لیے نا وہ اپنے بیٹوں کی یہ مداخلت جو تھی نا اس کو کوئی اتنا خوش آئند نہ لے سکا، جس پر جب بچے گھر واپس آتے تھے تو باپ اور بیٹوں کے درمیان تھوڑی بہت کہا سنی ہو جاتی تھی۔ اور خیر جی عبدالقیوم نے نا اپنے بیٹوں کو کاروبار پہ جانے سے نہ منع کر دیا کہ وہاں پہ میرا بھائی ہے، میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ مل کے محنت کی ہے اور یہ ہم لوگوں نے کاروبار نا اپنے بل بوتے پہ جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ اگر تم لوگوں میں اتنی ہی عقل ہے اور اتنی سمجھ بوجھ ہے اور اتنا دنیا کا تجربہ ہے نا تو تم لوگ اپنا ایک علیحدہ سے بزنس جو ہے نا اس کو شروع کر لو، جہاں پہ کہ تم لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کاروبار چلا سکو۔ خیر اب جی بچے جو تھے نا انہوں نے اپنی اپنی جو پڑھائیاں کی ہوئی تھی نا ان کی بیس کے اوپر انہوں نے اپنی جاب سٹارٹ کر دی، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تو ماں نے جو تھا نا وہ تینوں بیٹوں کی شادیاں باری باری کر دیں اور اس طرح سے ان کی بھی گھرداری شروع ہو گئی۔ اب جو درمیان والا بیٹا تھا نا وہ چونکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس کو کوئی اتنی اچھی نوکری باہر نہ مل سکی، تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی اس بزنس میں جانا شروع کر دیا اور جو باپ اور چاچا کہا کرتے تھے وہ اسی کو بجا لایا کرتا تھا۔ اب جب ان کی شادیاں ہو گئی نا اور ان کے آگے بچے ہو گئے تو پھر اس کے بعد کہانی جو تھی نا وہ تھوڑی پلٹ گئی۔ اب جی بچوں کا چونکہ شروع سے ان لوگوں نے ایک بڑا شاہانہ لائف سٹائل گزارا تھا اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بیویاں اور بچے ہو جانے کے بعد اب ان کی وہ جو نوکری یہ پاکستان میں رہتے ہوئے کر رہے تھے نا اس میں پوری نہیں پڑ رہی تھی، اور باپ نے چونکہ پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ اس کاروبار میں مطلب نہیں آ سکتے ہیں جو کہ ان کا گارمنٹس کا بزنس فیملی بزنس چل رہا ہے۔ خیر جی اب جو بڑا اور چھوٹے والا بیٹا تھا نا ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں اس کاروبار میں سے اگر ہم اس میں جا کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں یا اپنے مشورے نہیں دے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں اس کاروبار میں سے نا ہمارا حصہ دے دیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنا ایک نیا سا بزنس جو ہے نا وہ اسٹیبلش کریں، کیونکہ اب ہماری بیویاں اور بچے ہیں
اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہمیں اب زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن جی عبدالقیوم نے اپنے بچوں کو نا صاف انکار کر دیا کہ اگر میں اپنے اس کاروبار کا پہلے 2 حصے کروں گا، جو کہ پہلے ایک میرے حصے میں آئے گا اور ایک میرے بھائی کے پاس جائے گا، اور پھر اس کے بعد آگے اس کاروبار کے مزید 3 حصے ہوں گے، تو اس طرح سے تو میرا کاروبار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ اپنے بل بوتے کے اوپر کچھ کرو اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں نا ان کو منواؤ۔ اب جب بیٹوں نے یہ دیکھا کہ بھی ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا اور نہ ہی ہماری یہاں پہ کوئی دال گلنے والی ہے، تو دونوں چونکہ پڑھے لکھے تھے، بڑا اور چھوٹے والا بیٹا، تو جی اب ان دونوں نے نا باہر آنے کے لیے اپنے ویزے اپلائی کرنے شروع کر دیے، اور کیا ہوا کہ ان دونوں کو یہاں پہ نوکریاں مل گئیں، تو جی اپنے بیوی بچوں سمیت یہاں پہ UK میں آ گئے، بڑے والا اور چھوٹے والا بیٹا۔ اور یہاں پہ آ کے ان لوگوں نے نا اپنی ایک زندگی شروع کر لی۔ آف کورس یہاں پہ رہتے ہوئے اگر میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں تو اچھی خاصی ان کی انکم ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ صرف جو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے محنت کرنی ہوتی ہے، اور سیکنڈلی بچوں کو انسان اگنور ہی کرتا ہے کیونکہ بچوں کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکلتا، لائف کافی ٹف ہو جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نا ان ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرتے ہوئے یہاں پہ UK میں اپنی زندگی شروع کر لی۔ پھر جی پاکستان میں نا اب عبدالقیوم اور اس کی اہلیہ کے پاس اب درمیان والا بیٹا رہ گیا تھا، جو کہ اتنا زیادہ قابل نہیں تھا۔ جب اس نے اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہ دونوں تو وہاں پہ UK میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں صرف اپنے مطلب ساس سسر کی، بیوی نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے ساس سسر کی بجاوری کرنی پڑ رہی ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو کہا کہ وہ بھی کہیں باہر جانے کے لیے نا ویزا اپلائی کر دے۔ خیر جی اب جو درمیان والا بیٹا تھا اس کو اس کی قابلیت کے مطابق دبئی کا اس کا ویزا لگ گیا، اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے وہاں پہ دبئی میں چلا گیا۔ اور یوں عبدالقیوم اور اس کی اہلیہ اتنے بڑے گھر میں اتنے بڑے کاروبار کے ساتھ نا پیچھے پاکستان میں اکیلے رہ گئے۔ شروع میں تو باپ کو یہ تھا کہ بھی باہر جائیں گے، کچھ ٹھوکریں وغیرہ کھائیں گے، کافی ٹف ٹائم فیس کریں گے، تو خود بخود جو ہے نا وہ واپس آ جائیں گے۔ اور اینڈ آف دا ڈے تو انسان کو یعنی کہ ماں اور باپ کو یہی ہوتا ہے نا کہ بھی ہم نے زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہے، جو کچھ بھی ہمارا ہے، وہ ہماری اولاد کا ہی آگے ہونا ہے۔ لیکن اولاد جو ہے نا وہ وقت سے پہلے ہی اپنی بے صبری ظاہر کرتے ہوئے ان چیزوں کی ڈیمانڈ وقت سے پہلے کر دیتی ہے۔ یہی سب کچھ جو تھا نا وہ عبدالقیوم کے تینوں بیٹوں نے بھی کیا۔ اب جی یہ بچے تو واپس نہ آئے، اور وہاں پہ UK میں دونوں بچوں کا اور تیسرے کا دبئی میں رہتے ہوئے اپنی اپنی زندگی ان کی شروع ہو گئی تھی۔ پوتے پوتیاں وہاں پہ اب بیرون ملک جو تھے وہ شفٹ ہو گئے تھے، اور اتنا بڑا گھر جو تھا نا وہ عبدالقیوم اور اس کی اہلیہ کو اب کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا اکموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، چونکہ اس وقت اتنے زیادہ بوڑھے نہیں تھے، لیکن اب چونکہ بڑھاپا ان کے اوپر بہت حد تک طاری ہو چکا تھا، اور یہ جو تنہائی تھی ان کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، تو اس وجہ سے ان کے لیے اب گزارا کرنا بڑا مشکل ہو چکا تھا۔ بچوں کو بار بار کہتے تھے کہ اب وہ لوگ واپس آ جائیں اور آ کے اپنا یہ کاروبار جو ہے اس کو خود سے سنبھال لیں، لیکن چونکہ وہاں پہ کوئی دولت کی کمی تو تھی نہیں کہ بھی دولت کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ بیرون ملک آئے ہوں، وہ تو صرف اور صرف اپنے ایک اقتدار یا کہہ لیں اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھی ہم بھی بڑی چیز ہیں دنیا میں، تو وہ ناراض ہو کے اپنے والدین سے جو تھا نا وہ یہاں پہ بیرون ملک آ گئے تھے۔ لیکن اب چونکہ بچوں کی اپنی زندگیاں یہاں پہ شروع ہو چکی تھیں، وہ اپنا یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے گھر لے لیے تھے، انڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے، اپنے فیصلوں کے خود مختار ہو چکے تھے، تو اس لیے انہوں نے واپسی کا کوئی بھی راستہ اختیار نہ کیا۔ ماں باپ کے لاکھ کہنے پہ، سمجھانے پہ، منتیں کرنے پہ بھی ان میں سے کوئی ایک بھی جو تھا نا وہ واپس جانے پہ آمادہ نہ ہوا۔ کچھ عرصے کے لیے جاتے تھے، کوئی 2 ہفتے کے لیے، کوئی 1 مہینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد مل کے یہ لوگ واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن مستقل طور پہ انہوں نے اپنی زندگیاں بیرون ملک ہی جو تھا وہ شروع کر لی ہوئی تھیں۔ 10 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس 10 سال کے عرصے میں عبدالقیوم اس تنہائی کو دیکھ دیکھ کے نا بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا، اور اس بیماری کے ہاتھوں خیر وہ اب تنگ آ کے جو تھا وہ اس دنیا سے چل بسا، اور وہاں پہ علاج معالجے کی بھی اس کو کوئی کمی نہیں تھی، نہ کوئی مال و دولت کی کمی تھی، نہ وہاں پہ سنبھالنے کے لیے یہ کہ اس کو اولاد چاہیے ہو، صرف اور صرف جو چاہیے تھے نا وہ چند ایک بول تھے
کہ بھی آخری وقت میں اس کے بچے اور پوتے پوتیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں تاکہ وہ اس دنیا سے سکون کے ساتھ جا سکے، لیکن اس کو یہ سب کچھ نصیب نہ ہو سکا۔ اور اب اس وقت عبدالقیوم کی اہلیہ جو ہیں وہ اپنی زندگی اتنے بڑے گھر میں اکیلے ہی گزارنے پہ مجبور ہے۔ بہت مشکل وقت ہے وہ عبدالقیوم کی اہلیہ کے اوپر کہ وہ بچوں کو سمجھاتی ہے کہ وہ اس کے پاس ان میں سے چلو کوئی ایک ہی آ کے جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ لے، لیکن وہ یہ آفر تو کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی جو ہے نا وہ واپس جانے پہ آمادہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پیسہ ہے نا یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ جہاں پہ انسان کے لیے زندگی میں آسانیاں لے کر آتا ہے وہیں پہ بہت ڈھیر ساری آزمائشیں بھی لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری ضروریات کے مطابق پیسہ تو دے، لیکن کبھی ایسا پیسہ نہ دے جو کہ ہمارے لیے کسی بھی آزمائش کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔